اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ البتہ تحقیق سن لیا اللہ رب العزت نے قول التي، اس عورت کی بات کو، تجادلک، جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑا کر رہی تھی کا مطلب ہے بحث مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامند کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک خاتون تھیں جن کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کے خامند حضرت اوس بن صامت تھے۔ حضرت اوس بن صامت بوڑھے ہو گئے تھے کافی، اور انہوں نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے کہہ دیا کہ آپ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ ماں کی پیٹھ کی طرح کہنا، بہن کو، بیوی کو بہن یا والدہ یا کسی بھی محرم رشتہ دار کے ساتھ تشبیہ دینا، اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے بیوی سرے سے حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضرت خولہ، تو انہوں نے اپنے خامند کی اس جملے کے بارے میں کہا جس کو زہار کہا جاتا ہے، علمی اصطلاح میں زہار کہا جاتا ہے۔ سورہ نور میں بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تھا۔ تو حضرت خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سوال پوچھا۔ حضرت ابن صامت کو بھی بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اب جب حضرت خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرے خامند نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، طلاق نہیں دی، لیکن اس وقت تک چونکہ زہار کے بارے میں گنجائش والی بات نہیں آئی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کا کہا، یا کوئی گنجائش والی بات نہیں فرمائی۔ تو اب وہ عورت ذات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آسمان کی طرف سر اٹھا کر انہوں نے فریاد کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یا اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، جیسے عورتوں کا انداز ہوتا ہے انہوں نے ایسی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا منظر بیان فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے سن لیا اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا، اپنے خامند کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی۔ اللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العزت تم دونوں کا مکالمہ، تم دونوں کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العزت سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سے زہار کر لیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، یہ انہوں نے بڑی ناپسندیدہ بات کہی ہے اور بڑی جھوٹی بات کہی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ الذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر لیا، ثم یعودون لما قالوا، پھر اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، لما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا تھا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، غلام کا آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے وہ بات جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں باخبر ہیں۔ ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو یہ نہ پائے یعنی اس کے پاس مالی گنجائش نہ ہو، یا آج کے دور میں جیسے غلام ہے ہی نہیں، شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھے گا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ومن لم یستطع، اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی تمہارا ایمان کا معاملہ مستحکم اور راسخ ہو جائے۔ وتلک حدود اللہ،
یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ان لوگوں کو ذلیل کر دیا گیا، وہ ذلیل کر دیے جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کر دیے گئے. وقد انزلنا آیات بینات، البتہ تحقیق ہم نے واضح آیات اتاری ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ رب العزت ان سب کے سب کو اٹھا کھڑا کریں گے. وینبئہم بما عملوا، پھر انہیں بتائیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے. احصاہ اللہ ونسوہ، احصاہ اللہ، اللہ رب العزت نے سب محفوظ کر رکھا ہے، سب گن رکھا ہے. ونسوہ، لیکن یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے یہ تو بھول گئے ہوں کہ ہم نے یہ کیا اور فلانا کیا، لیکن اللہ رب العزت سب کچھ محفوظ رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ نے گن رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یہ اس سے پہلے زہار کا حکم اور حضرت خولا حضرت اوس بن صامت کا معاملہ ذکر ہوا. اب یہاں سے ایک اور بات ذکر ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے، آپس میں ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اللہ کریم نے اس معاملے پر ان کی تنبیہ فرما دی اور فرمایا علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، چپ کے مشورہ کر رہے ہوں، الا هو رابعهم، مگر اللہ ان میں چوتھے ہوتے ہیں. نہیں مشورہ کرتے تین آدمی مگر اللہ ان کے ساتھ چوتھے ہوتے ہیں. ولا خمسة الا هو سادسهم، اب پانچ آدمی مگر اللہ ان میں چوتھے ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اينما كانوا، جہاں کہیں پر بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ رب العزت ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ فرما دیں گے قیامت والے دن. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں منع کر دیا گیا تھا عن النجوى، کہ وہ سرگوشیاں مت کیا کریں. ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر انہوں نے وہی حرکت کی، دوبارہ وہی کام کیا جس سے انہیں منع کر دیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ کے بارے میں مشورے کرتے ہیں. والعدوان، اور جو ہے وہ ظلم و زیادتی والے مشورے کرتے ہیں. ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے مشورے کرتے ہیں. عجیب، یعنی ان کا طرز عمل پھر بھی یہی ہے. فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے انداز سے سلام کرتے ہیں جیسے انداز سے سلام کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کی طرف سے جیسا سلام مشروع نہیں ہوا. لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مسلمانوں کے پاس آتے، السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے. السلام علیکم کا معنی الیاذ باللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر موت پڑے. وہ اس طرح کا بددعائیہ کلمہ کہتے تھے. فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسے انداز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے سلام کرنے کی اجازت نہیں دی، اللہ کی طرف سے سلام نہیں ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اندر اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں لولا يعظمنا اللہ بما نقول، اللہ رب العزت ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے جو کچھ ہم کہتے ہیں. یعنی ہم ایسی بدبختی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا. حسبهم جہنم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے، اس سے پہلے کسی عذاب کی ضرورت نہیں. یصلونہا، وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم آپس میں مشورہ کرو، آپس میں کوئی سرگوشی والی خفیہ بات کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی والی کوئی بات مت کیا کرو. وتناجوا بالبر والتقوى، اور تقوی اور پرہیزگاری والا مشورہ کیا کرو، تقوی اور پرہیزگاری والی بات کیا کرو.
वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम सबको जमा किया जाएगा। इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शयअन इल्ला बिइज़निल्लाह। ऐसी सरगोशी और ऐसा मशवरा कि जो अदावत वाला और जुल्म और ज्यादती वाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाला है, ये शैतान की तरफ से होता है। लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि वह ईमान वालों को परेशान कर दें। वलैसा बिज़ारिहिम शयअन इल्ला बिइज़निल्लाह, और वो मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते इल्ला बिइज़निल्लाह, मगर जब तक अल्लाह का अमर ना हो। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, ये एक नई बात यहाँ से जिक्र हो रही है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और कुछ लोग आए और वहां पर जगह कम थी, मजलिस की सूरत हाल ऐसी थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई मजलिस में कुशादगी पैदा करो, इन लोगों के लिए गुंजाइश निकालो। तो जब कुछ तो गुंजाइश निकली, लेकिन सब के लिए गुंजाइश ना निकली, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से मौजूद बाद लोगों के बारे में फरमा दिया कि भाई आप लोग थोड़ी देर बाहर तशरीफ ले जाएं ताकि ये बैठ जाएं। इस बात को उन्होंने महसूस किया और मुनाफिकीन ने और ज्यादा इसको हवा दी और कहा, अच्छा अब तो हमें मजलिसों से उठाना जाने लगा। तो फरमाया कि ऐसी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत है कि जब जिसके बारे में जो फैसला फरमाए उसको उसे मानना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, जब तुमसे ये कहा जाए कि मजलिसों में कुशादगी और गुंजाइश पैदा करो, तफस्सहू, तो तुम गुंजाइश पैदा किया करो। यफ्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी वाला मामला फरमा देंगे। इज़ा क़ील अंशुज़ू फंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और जब तुमसे ये कहा जाए कि यहाँ से उठ के चले जाओ, फंशुज़ू, उठ के चले जाया करो। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वो तुम में से जो ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इज्जत देंगे। वल्लज़ीना उतुल इल्मा, और वो लोग कि जिन्हें इल्म दिया गया, दरजात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात को बुलंद करेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, उनको मकाम और मर्तबा अल्लाह अपनी बारगाह में अजर और सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नाजयतुमुर रसूला फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, ये जो वो चौथा हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नाजयतुमुर रसूल, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होने लगो, यानी निजी मजलिस में खलवत में वक्त मांगो। होता यह था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब कोई आदमी बात करता तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वो अपनी बात पूरी ना कर लेता पूरी तसल्ली से उसकी बात सुनते। लेकिन जाहिर है कि इतना वक्त तो नहीं होता था कि हर आदमी को इनफरादी वक्त दिया जाए, और बाद लोग बिला वजह का वक्त का ज़िया भी करते थे। इसलिए मुतनब्बे फरमा दिया और ये वाली बात कह दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत का जो वक्त चाहे वो पहले सदका करे, पहले एहतमाम करे, उसकी कदरदानी का, ताकि उसके अंदर जज्बा पैदा हो। तो ये इब्तदाई तौर पर ये हुक्म था, लेकिन उसके बाद फिर ये अगली आयत मुबारक में आ रहा है कि ये मनसूख कर दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नाजयतुमुर रसूला, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरगोशी में बात करो, फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तो अपने उस खलवत में तन्हाई में बात करने से पहले सदका दे दिया करो। ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और वह अतहर और ज्यादा पाकीज़गी का बायस होगा। इल्लम तजिदू इन्नल्लाह गफूर रहीम, बस अगर तुम ना पाओ, यानी ऐसी गुंजाइश ना हो, पैसे ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफिरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। आशफक्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, क्या ये बात तुम्हारे ऊपर जो है वो आशफक्तुम, क्या ये बात तुम्हारे ऊपर भारी हुई, तुम इस बात से डर गए, अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, तुम लोग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खलवत में बात करने से पहले सदकात दिया करो। फैज़लम तफालू, बस अगर तुम ये ना कर पाओ, फताबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने अब तुम्हें माफ फरमा दिया, यानी इस हुक्म के मामले में तखफीफ पैदा फरमा दी। अकीमुस्सलाता, तो नमाज कायम करो, आतुज़ ज़काता, ज़कात अदा करो, अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल इज्जत खबीरुम, बाखबर हैं, बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में। जी, आवाज कटने का मसला और हजरात के लिए भी है या सिर्फ तलहा के लिए ही है? आवाज ठीक आ रही है, कट रही है?
کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف تولوا قوما غضب اللہ علیہم کہ جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش کی کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے غضب نازل ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا گیا. ما ہم منکم ولا منہم, نہیں ہے وہ تم میں سے اور نہ تم ان میں سے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ لوگ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ یہ جانتے ہیں. عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, اللہ رب العزت نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں, جو کام وہ کرتے رہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین, ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا. اتخذوا ایمانہم, اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا. فصدوا عن سبیل اللہ, اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکتے رہے. فلہم عذاب مہین, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, نہیں فائدہ دے گا ان کو ان کے مال, ولا اولادہم, نہ ان کی اولادیں, من اللہ شیئا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ رب العزت ان سب کو اٹھا کھڑا کریں گے. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم, اور اس دن یہ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ انہم علی شیء, کہ وہ کسی بات پر ہیں, کہ کوئی انہیں سہارا مل گیا. الا انہم هم الکاذبون, آگاہ رہو کہ وہ جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان نے ان کے اوپر تسلط اور غلبہ حاصل کر لیا. فانساہم ذکر اللہ, اور اللہ رب العزت کی یاد کو بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کے ساتھی ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, آگاہ رہو کہ شیطان کا جو گروہ ہے وہی خسارہ پانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. اولئک فی الاضلین, یہی لوگ ذلیل و رسوا ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ رب العزت نے یہ بات لکھ دی ہے, اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ لاغلبن انا ورسولی, کہ میں نے ضرور بے ضرور غالب ہونا ہے اور میرے پیغمبروں نے ضرور بے ضرور غالب ہونا ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ رب العزت قوت والے ہیں اور زبردست ہیں. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر, آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الاخر, کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ وہ دوستی رکھتے ہوں, وہ محبت رکھتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں, ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں. أَوْ عَشِيرَتَهُمْ, یا ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں. یہ یہاں پر مسلمانوں کا طرز عمل ذکر کیا. تفصیلی واقعہ انشاءاللہ عزیز آگے بھی آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, ان کے لیے پھر رشتہ داری, ان کے لیے پھر قبیلہ, ان کے لیے پھر اپنا مفاد, ان کے لیے اپنے ذاتی خواہشات کوئی حیثیت نہیں رکھتی.
وہ اللہ کے لیے ان کی دوستی، اللہ کے لیے ان کی دشمنی. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیا. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے ان کی نصرت فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ رب العزت کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے. بھائی حقیقت میں جو حزب اللہ ہو، اللہ کی جماعت اور اللہ کا گروہ ہو، نام نہ رکھ لیا ہو جیسے منافقین نے اپنا نام مسلمان رکھا، اس کا پرچار کرتے تھے، ایسے ہی آج کے دور میں یہ لبنان میں جو حزب اللہ والی تنظیم ہے تو یہ ہیں یعنی شیعہ اور روافظ ہیں، اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے. جتنا قتل عام عراق میں، شام میں، جہاں جہاں ہوا انہی ظالموں نے کیا. اس لیے نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، اصل چیز کردار و عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی. ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب نے. وهو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حشر ہے. حشر کا معنی ہے اجتماع، جمع ہونا، اکٹھ ہونا. جیسے میدان حشر میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو یہاں پر تذکرہ ہے قبیلہ بنو نذیر جو یہودی تھے، اور وہ یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا عجیب طرز عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ فرما لیا، اور وہ معاہدہ یہ فرما لیا کہ ہم نے یہاں پر مل جل کر رہنا ہے. اگر باہر کا کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے. لیکن یہود کی تو سرشت میں منافقت ہے، ان کی تو سرشت میں شرنگیزی ہے. تو انہوں نے کیا کام کیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ یارانے لگانا شروع کیے، ان کے ساتھ ساز باز کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا، بارہا کی غداری کی، بارہا کا ایسا طرز عمل اختیار کیا جیسے آج کے دور میں اسرائیل والے. آج آپ دیکھیں بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. یہ ظالموں کا مزاج ہے، ہمیشہ سے یہ یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جب انہوں نے بار بار کی غداری کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دے دیا. خاص طور پر ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دعوت دی. کوئی جب معاہدے کی کچھ شرائط کے معاملے میں یعنی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر بٹھائیں گے اوپر سے ایک بڑا پتھر اور چٹان گرا کر الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اس صورتحال سے آگاہ فرما دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ اب تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہے، اب تمہاری اور ہماری جنگ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں اس بات سے تنبیہ کی گئی کہ تم اب مدینہ منورہ رہ نہیں سکتے، یہاں سے تمہیں اب جانا پڑے گا، ورنہ یہ روز روز کی غداری اور روز روز کی جو ہے وہ تمہاری طرف سے جو منافقت ہے یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. چنانچہ جب یہ والی صورتحال ہوئی تو منافقین نے جا کے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ مسلمان ویسے ہی کر رہے ہیں، اور اگر یہ آپ کے خلاف کوئی جنگ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جیسے آگے ان کے اقوال کا بھی تذکرہ ہے، تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ ہرگز آپ کو نہیں نکالیں گے. چنانچہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور جب محاصرہ کر لیا تو وہی منافقین جو پہلے کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہی منافقین ڈھیلے پڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کی، کسی قسم کا ان کا تعاون نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے شکست تسلیم کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلاوطن ہونے کا حکم دیا، فرمایا مدینہ منورہ سے نکل جاؤ اور اپنی جتنی منقولہ چیزیں ہیں وہ سب لے جاؤ. تو وہ اس طرح لے گئے کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی اکھیڑ کر لے گئے، جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، اور جو زمینیں تھی وہ انہوں نے باقی وہیں پر چھوڑ دی. اور وہ جو زمینیں باقی چھوڑی تو ظاہر ہے
کہ وہ جنگ کے بغیر حاصل ہو گئی تھی. تو یہاں آگے مال فے کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل بھی یہاں آ رہی ہے. لیکن پہلے یہ دیکھیے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں جو زمین میں اللہ رب العزت کی. وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو یعنی یہود کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی دفعہ کے جمع اجتماع کے موقع پر. یہ اجتماع یا تو یہود کا جو نکلنے کے لیے اجتماع ہوا وہ مراد، یا مسلمانوں کا جو ان کے قلعے کا محاصرے کا اجتماع ہوا وہ مراد. ما ظننتم ان یخرجوا، آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فاتاہم اللہ، اللہ رب العزت کا امر آیا، من حیث لم یحتسبوا، ایسی جگہ سے، ایسے انداز سے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اپنے دروازے اکھاڑ رہے تھے. وایدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والو، اے عقل سے کام لینے والو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اور اگر اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں یہ جلاوطنی نہ لکھی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ سخت عذاب دے دیتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو پہلی دفعہ یہ وہاں سے جلاوطن کیے گئے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جلاوطن کیے گئے، اور پھر فلسطین سے بھی، جیسے آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ جو ان کے خلاف جنگ ہوئی تھی ہٹلر نے جو کی تھی، جس کا تذکرہ کرنے کو بھی یہ لوگ معیوب وہ کرتے ہیں، قانونی طور پر جرم کہتے ہیں. ابھی مجھے اس کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو جو یہود کا جو قتل عام ہوا اور انہیں بیت المقدس اور فلسطین سے نکالا گیا، تو بار بار کی جلاوطنی، یہ ان کا ہولوکاسٹ جسے کہتے ہیں، تو یہ بار بار کی جلاوطنی یہ ان کا نصیب تھا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی اللہ کے ساتھ دشمنی کی جسارت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھو اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، تم نے کھجور کے درخت نہیں کاٹے. یہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا یا ان کو جلا وطن کیا گیا، تو بس اوقات تو بعض درختوں کے کاٹنے کی اور بعض اور ایسے کام کرنے کی نوبت آئی کہ جو ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ضروری تھا. لیکن لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھائی درختوں کا کیا قصور تھا، پھلدار درخت کیوں کاٹ دیے؟ تو فرمایا کہ ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو ما قطعتم من لینۃ، جو یہ جو ہے جو ما ہے یہ موصولہ ہے، کہ جو قطعتم من لینہ، جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے، او ترکتموها، یا تم نے ان کو چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولها، اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا. فباذن اللہ، یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا، یہ سب اللہ رب العزت کے جو ہے وہ امر اور اجازت سے ہوا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ یہ فاسق، یہ کافر لوگ، ان کو رسوا کیا جائے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، یہ اس مال فے کا تذکرہ ہے. مال فے اس مال کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں بھی آپ کے سامنے آیا کہ جس کے لیے جنگ کی نوبت نہ آئی ہو، بغیر جنگ کے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ قدرت میں اسے دے دیا ہو، تو وہ جو مال ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے. اور مال غنیمت جو باقاعدہ جنگ کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوا. تو فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے عطا فرمایا، اس پر تم لوگوں نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، ولا رکاب، اور نہ اپنے اونٹ دوڑائے تھے. ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہیں یسلط، مسلط فرما دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ رب العزت نے مال فے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، من اہل القری، ان بستی والوں کے مال میں سے،
وہ کس کے لیے ہے؟ فللہ وللرسول، اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربى قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامی یتیموں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ لا یکون دولۃ تاکہ یہ جو مال ہے یہ صرف اور صرف بین الاغنیاء منکم تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گردش نہ کرتا رہ جائے۔ دولہ کہتے ہیں ایسی دولت کہ جو صرف ایک خاص سرکل کے اندر ہی چلتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، للفقراء المہاجرین، اور یہ جو مال فہ ہے یہ ان مہاجر صحابہ کے لیے بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالا گیا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ رب العزت کے فضل کے متلاشی ہیں، ورضوانا، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں، والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ کہ جنہیں تبوؤا الدار پہلے سے اس گھر میں ٹھکانہ دیا گیا، یعنی والایمان من قبلہم، اور تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ٹھکانہ بھی عطا فرما رکھا ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے بھی نواز رکھا ہے، من قبلہم، اس سے پہلے۔ تو یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں مہاجرین کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر انصار کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اگرچہ ان کے ٹھکانے تو ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے سے ایمان کی دولت سے بھی نواز رکھا ہے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ تو دیکھیں انصار نے مہاجرین صحابہ کرام کی کیسی نصرت کی، کیسی میزبانی کی، کیسا ان کا ساتھ دیا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ولا یجدون، اور یہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں نہیں پاتے، حاجۃ مما اوتوا، اس چیز کی جو انہیں دیا گیا تھا، یعنی جو مال فہ کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کے اوپر فقر اور تنگ دستی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہر ایک صحابی، سارے ہی انصار کا یہ طرز عمل تھا، لیکن خاص طور پر ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمان ان کے ساتھ بھیجے تو اب ان کے گھر میں کھانے کے لیے کم تھا، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جب رات کو ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اس کو گل کر دینا، اور تاکہ ان کو مہمانوں کو یہ لگے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ تو یہ ایسی کیفیت تھی کہ جس کیفیت کے اوپر اللہ کو بہت پیار آیا، اور اللہ رب العزت نے رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں ہونے والے اس عمل کو قرآن کا حصہ بھی بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ بھی فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ مالی طور پر تنگ دستی کا شکار ہوں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کی طبیعت سے محفوظ کر دیے گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ تیسرے ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے لوگ وہ کہ جو پہلے سے انصار تھے، دوسرے وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی، اور تیسرے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہماری مغفرت کیجئے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کھوٹ اور میل نہ رہنے دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا منافقین کی طرف، یقولون لاخوانہم، وہ اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر اہل کتاب میں سے یعنی یہود، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی ضرور بے ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ولا نطیع فیکم احدا ابدا،
اور ہم تمہارے معاملے میں کسی اور کا کہا نہیں مانیں گے ان قتلتم لننصرنکم اگر تمہارے خلاف قتال کیا گیا ہم تمہاری مدد کریں گے واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک یہ جھوٹے ہیں البتہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم اگر یہ یہود نکالیں گے لا یخرجون معهم یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ولئن قتلوا لا ینصرونہم اور اگر ان کے خلاف قتال کیا گیا یہ ان کی مدد نہیں کریں گے ولئن نصروہم اور اگر مدد کر بھی لیں گے تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے ضرور بے ضرور ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ البتہ آپ لوگوں کا روب ان کے دلوں میں زیادہ ہے اللہ کے مقابلے اللہ رب العزت سے کیا مطلب ہے یعنی اللہ رب العزت سے تو وہ ظالم نہیں ڈرتے کہ وہ غیب ہے اور تمہارا روب اور تمہاری طاقت اور حیبت جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے وہ ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے تو یہ جو مادیت پرست ہوتے ہیں ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ ظاہری نقشوں کو دیکھتے ہیں تو کہا کہ تمہارا روب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زیادہ ڈال دیا ذالک بانہم قوم لا یفقہون یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ او من وراء جدر لا یقاتلونکم جمیعا یہ لوگ اکٹھے ہو کر اب تمہارے خلاف کبھی بھی قتال نہیں کریں گے الا فی قرى محصنہ مگر ایسی بستیوں میں محصنہ جو حصن کہتے ہیں قلعے کو جو قلعہ بند ہو کر یا تو لڑیں گے او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے ہو کر اوٹ میں ہو کر لڑیں گے بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا بأسهم بینہم شدید ان کی آپس میں جنگیں بھی بڑی سخت ہیں تحسبهم جمیعا آپ ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہیں متحد ہیں وقلوبهم شتى حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں ان کے دل منتشر ہیں جدا جدا ہیں ذالک بانہم قوم لا یعقلون یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم کمثل الذین ان کی مثال ایسے ہے کہ ان لوگوں کی طرح ہے الذین من قبلہم جو ان سے جو ہے وہ پہلے تھے قریبا ذاقوا وبال امرہم یعنی تھوڑا وقت پہلے گزرے یعنی یہود نصارہ اور قوموں والے قریب میں گزرے ذاقوا وبال امرہم جنہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے کمثل الشیطان یہ تو وہی کام کیا منافقین نے ان کے ساتھ کمثل الشیطان جیسے کہ شیطان کی مثال ہے اذ قال للانسان اکفر جب وہ انسان سے کہتا ہے اکفر کفر کرو فلما کفر جب انسان کفر کر گزرے قال انی بری منک میں تو تم سے بری ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے یہی کام ان کے ساتھ منافقین نے کیا کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ نصرت کریں گے ہم تمہارے ساتھ جب وہ باہر نکلیں گے جب وہ ملک بدر ہونا پڑا تو یہ کریں گے لیکن جب ٹائم آیا تو بھاگ گئے فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا فکان عاقبتہما ان دونوں کا انجام یعنی شیطان کا بھی اور انسان کا بھی یا ان منافقین کا بھی اور شیطان کا دونوں کا انجام یہ ہے کہ انہما فی النار خالدین فیہا کہ یہ دونوں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ خالدین یہ واحد مقام ہے جہاں زبر کے ساتھ یعنی تثنیہ والا سیغہ اکثر اوقات خالدین آتا ہے یہاں خالدین ہے وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہر نفس دیکھے جو کہ ما قدمت لغد کہ جو وہ آگے بھیجے کل کے لیے جو بھیجے اس پر غور کر لے یا ما قدمت لغد کیا وہ بھیج رہا ہے کل کے لیے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ رب العزت باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو تو یہ تقوی کے حصول کا ایک طریقہ بتا دیا کہ ہر عمل کے بارے میں یہ بات آدمی کے ذہن میں رہے کہ یہ عمل میں اللہ کے سامنے بھیج رہا ہوں کل مجھے اس کا سامنا کرنا پڑے گا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم تو بس اللہ رب العزت نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا اولئک هم الفاسقون یہ نافرمان لوگ ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والے هم الفائزون وہ کامیابی پانے والے ہیں لو انزلنا هذا القرآن وہی فلاح پانے والے ہیں لو انزلنا اگر ہم یہ قرآن کریم اتار دیتے علی جبل پہاڑوں کے اوپر لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ
تو آپ اسے دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، کسی پہاڑ پر اتار دیتے، آپ اس پہاڑ کو دیکھتے خاشعان جھکا ہوا، متصدیان اور ریزہ ریزہ پھٹا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور ہیبت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے، القدوس اور پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن مومن ہے، المہیمن اور نگہبان ہے، نگران ہے، العزیز اور زبردست ہے، الجبار، جبار کا معنی بعض نے کیا کہ زبردست، اور بعض نے کہا کہ جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر جبیرہ لگاتے ہیں، وہ جو ہوتی ہے نا پٹی پلستر، وہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو درست کر دیتی ہے، ایسے الجبار، وہ خرابیوں کی اصلاح کرنے والا ہے، المتکبر اور بڑائی اسی کی شان ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس سے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، الباری اور باری ہے، یعنی ایسی چیز جس کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، عدم سے وجود دینے والا، المصور اور صورت گری کرنے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ، یہ سورہ مبارکہ ہے، الممتحنہ کہتے ہیں امتحان لینے والی، اس سورہ مبارکہ میں چونکہ امتحان لیا گیا اور ان عورتوں کے بارے میں ان کے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کی بات کی گئی، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا، یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حقیقت میں یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، مائیگریٹڈ تھے، یمن سے آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، تو انہوں نے ہجرت کر لی اور مدینہ طیبہ میں آئے، اور ان کے خاندان اور قبیلے والے مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ ایک عورت تھی سارا نام کی، مکہ مکرمہ میں گانا بجانا کر کے اور اس طرح کی فضولیات کر کے پیسے کما لیتی تھی۔ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی تو ان کی ساری محفلیں اجڑ گئیں، تو اس کو یہ خیال آیا سارا کو کہ مدینہ منورہ کے لوگ مہربان ہیں، میں وہاں جاؤں اور ان سے تعاون لوں، تو وہ مدینہ منورہ آئی تعاون لینے کے لیے، اور جب یہاں سے واپس جانے لگی تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ مکہ جا رہی ہے، تو اس کے ہاتھ میں پیغام بھیج دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ ظاہر ہے کہ جو کفار تھے انہوں نے صلح حدیبیہ کے جو اصول تھے ان کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا تھا کہ بھائی جو تم لوگوں نے حدیبیہ کی صلح کی تھی اس کی خلاف ورزی کی ہے، اب تمہارا اور ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح تو دینی ہے، میں اگر ان لوگوں کو بتا دوں گا تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نرم گوشہ ہو جائے گا اور میرے خاندان کو وہ بچا لیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو بس اس سوچ کی وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا، تو ایک خط لکھا اور اس کے سارا کے حوالے کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ عورت وہ والا خط لے کر جا رہی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی نگرانی میں ایک مہم روانہ کی، حضرت زبیر مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور فرمایا کہ جا کر اس عورت سے وہ خط برآمد کرو۔ وہ گئے اور روضہ خاک نامی ایک جگہ تھی، وہاں جا کر اس عورت کو روکا، تلاشی لی، اور اس کے پاس سے وہ خط برآمد ہو گیا، اور وہ لا کر جب پیش کیا گیا
تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا. تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم ان کے طرف محبت کے، دوستی کے پیغامات بھیجنے لگو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے بما جاءکم من الحق، اس کا جو حق آپ کے پاس آیا اس کا پہلے سے وہ انکار کر چکے. یخرجون الرسول، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. وَإِيَّاكُمْ، تمہیں نکالا. ان کے جرائم کی طویل فہرست ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس جرم کی پاداش میں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو، اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو انہوں نے تمہیں نکالا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، ابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کے طالب ہو، تو سرون الیہم بالمودہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تم ان کی طرف خفیہ طریقے سے دوستی کے پیغامات بھی بھیجو. تو یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں جانتا ہوں زیادہ، اخفیتم، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم نے چھپایا، وما اعلنتم، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، تم میں سے جس کسی نے بھی یہ کام کیا، فقد ضل سواء السبیل، اس نے بہت برا کام کیا. یسکفوکم یکون لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پالیں، پکڑ لیں، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور زبان برائی کی نیت سے بڑھائیں گے، یعنی تمہارے اوپر جو ہے وہ تم ان کی دس برد سے نہیں بچ سکو گے، ان کے لان تان سے نہیں بچ سکو گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جائے، یعنی وہ تمہیں کافر بنانا چاہیں گے. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہاری رشتہ داریاں تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گی، تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. یفصل بینکم، اللہ رب العزت تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، مثال دی کہ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں، یہ دوستیاں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ابراہیم کی طرح ہو جاؤ. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو والذین معہ، جو ان کے ساتھی تھے، ان کا معاملہ تمہارے لیے ایک ایسا آئیڈیل ہے، ایک ایسا نمونہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم لوگ تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے انکاری ہیں اور تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی ظاہر ہو گئی ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے ہماری اور تمہاری لڑائی ہے، ہماری اور تمہاری دشمنی اور عداوت ہے. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس ایک بات کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، لاستغفرن لک، کہ ضرور بے ضرور میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. وما املک لک، اور میں آپ کے لیے مالک نہیں ہوں، من اللہ من شیء، اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کا. ربنا علیک توکلنا، لیکن یہ سب پہلے تھا جب معلوم ہوا کہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، تو پھر اپنے والد سے بھی برات کا اظہار کر دیا. تو والد جیسے رشتے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام برات کا اظہار کریں تو تمہیں تو لازمی اپنے رشتوں سے اور اپنی دوستیوں سے اور اپنے جو ہے وہ کفر والے دور کے جتنے مراسم تھے ان سب سے برات کا اظہار کرنا چاہیے.
रब्बना अलैका तवक्कलना, ए हमारे रब हमने आप पर भरोसा किया, व इलैका नबना, हमने आपकी तरफ रुजू किया, व इलैकल मसीर, और आपकी तरफ ही हमारा लौटना है। रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, हमें तख्ता मश्क ना बनाना काफिरों के लिए। वग़फिर लना रब्बना, ए रब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही जबरदस्त अल हकीम हिकमत वाले हैं। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक उनमें अच्छा नमूना है उन लोगों के लिए, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह की से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन का यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं। वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो शख्स एराज करेगा तो बस बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत भी गनी और बेपरवाह हैं, अल हमीद तारीफ वाले हैं। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों के दरमियान, तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान कि जिनके साथ तुम्हारी दुश्मनी है, उनके दरमियान दोस्ती पैदा फरमा दें। वल्लाहु कदीर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुदरत वाले हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफिरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करते जिन्होंने तुम्हारे साथ दीन के मामले में किताल नहीं किया। यानी ये दोस्ती और मरासिम का मामला उन लोगों के साथ है कि जो नुकसान पहुंचाने वाले, किताल करने वाले या किसी जुर्म में शरीक रहने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग कि जिन्होंने किताल नहीं किया, वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें अपने घरों से नहीं निकाला, अंतबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, तुम उनके साथ अगर कोई नेकी करो या उनके साथ इंसाफ और अदल का मामला करो तो इसमें कोई हरज नहीं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ पसंदों को जो है वो महबूब रखते हैं। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उन लोगों के बारे में मना फरमा रहे हैं, क़ातलूकुम फिद्दीन, जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे किताल किया, व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम, या तुम्हें निकालने के ऊपर उन लोगों ने मदद की, अन तवल्लहुम, जो उनके साथ दोस्ती करने से अल्लाह ताला तुम्हें मना फरमाते हैं। वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई उनके साथ दोस्ती रखेगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ऐसे लोग जालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना, ये इम्तिहान लेने का तज़किरा है। तो क्या था कि अगर कोई औरत मक्का मुकरमा से हिजरत करके आ जाती थी तो उसे वापस करने का हुक्म सुलह हुदैबिया के बावजूद भी नहीं था, उसके बारे में जांच होती थी, इम्तिहान होता था कि वाकईतन वो ईमान लेकर आई या किसी और गरज के लिए आई है। तो फरमाया कि अल्लाहु आलम बीईमानिहिन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं उनके ईमान के मामले में, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। फ़इन अलिमतुमुहुन्ना मुमिनातिन, अगर तुम उनको मोमिनात समझ लो, जान लो कि ये वाकईतन ईमान लाई हैं, फला तरजिउहुन्ना इलल कुफ्फार, तो उन्हें काफिरों की तरफ मत लौटाओ। लहुन्ना हिल्लुल लहुम, ईमान लाने के बाद अब वो उनके लिए हलाल नहीं है। वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, और ना वो काफिर अब उनके लिए हलाल रहे। फातूहुम मा अनफकू, और उनको दे दो जो उन्होंने खर्च किया, यानी जो उन्होंने महर वगैरह दिए वो तो बेशक दे दो, लेकिन औरत वापस नहीं करनी। वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना, और तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं, तुम उनसे निकाह कर लो। इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उनको उनके महर दे चुको, इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम उनके महर उनको दे चुको तो फिर तुम्हारे पर कोई हरज नहीं है। वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, और तुम काफिरों की जो इस्मतें हैं, यानी काफिरों की जो बीवियां हैं, उन्हें मत रोके रखो। बस अलू मा अनफक्तुम, हाँ अगर तुम उन काफिर बीवियों के मामले में उनके जो जो उनका जो महर तुम दे चुके उसका मुतालबा करना चाहो तो कर सकते हो। वल यसअलू मा अनफकू, और चाहिए कि वो तुमसे अपना जो उन्होंने खर्च किया, महर दिया, उसका तुमसे सवाल कर सकते हैं। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है। यहकुमु बैनकुम, अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला फरमाते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। व इन फातकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई अलियाज़ु बिल्लाह वो कुफार के पास चली जाए, तुम्हारे हाथ से निकल कर वहां चली जाए, फ़ाक़बतुम फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू, फ़ाक़बतुम तो वइन फातकुम शय्युम मिन अज़वाजिकुम, और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी चली जाए, उधर कुफार के पास चली जाए, फाकब तुम, फिर तुम्हें कोई मौका मिल जाए,
تو فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو تم دے دو ان لوگوں کو کہ جن کی بیویاں چلی گئی تھی. کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری بیویاں وہاں چلی گئی اور اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد تمہارے ہاتھ میں آ گئی، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو دے دو ان لوگوں کو اتنا مہر جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. یہ مومن عورتوں کی بیعت کا تذکرہ ہے کہ مومن عورتیں اس بات کی بیعت کا مطلب ہے اس بات کے عزم کا اظہار کرنا کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں ہوگی، جیسا کہ یہاں تذکرہ ہے. تو یہ بیعت کا مسنون اور مشروع ہونا یہاں سے معلوم ہو رہا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے لیکن پردے میں، حجاب میں کرتے تھے. یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنینا، بدکاری نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور وہ کوئی ایسا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، بین ایدیہن، اپنے سامنے یعنی اعلانیہ طور پر کوئی بہتان نہیں لگا دیں گی، اعلانیہ طور پر کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر دیں گی. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کے بارے میں دعویٰ کر دیتی کہ یہ ہمارا ہے، مرد کے بارے میں دعویٰ کر دیتی، بس اوقات بدکاری کا ارتکاب کرتی اور اپنے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتی. بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان میں، یعنی علی الاعلان ایسی حرکت نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور وہ نیکی کے کاموں میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی. فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت کر دیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ کا غصہ ہوا. قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے جیسا کہ کافر لوگ ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو قبروں میں دفن کیے جا چکے ہیں، ان سے جیسے یہ مایوس ہو چکے ہیں. جی مولانا تشریف لائے. جی جی میں موجود ہوں. مولانا عبدالرؤوف صاحب سبق پڑھائیں گے یا کیا ترتیب ہے؟ جی جی پڑھاؤں گا، میں موجود ہوں انشاءاللہ. جی اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو پڑھائیں، نہیں تو میں پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ مولانا کے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کریں. آج تھوڑی سی میری طبیعت بھی ڈھیلی ہو رہی ہے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت عافیت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک اعلان سارے حضرات سن لیں مولانا کا سبق شروع ہونے سے پہلے کہ انشاءاللہ العزیز کل ہم پڑھیں گے سبق زور کے بعد بھی، یعنی پہلے زور سے پہلے اسی طرح سبق ہوگا اور پھر زور کے متصل بعد ہوگا. یا مولانا اس کے علاوہ کوئی ترتیب ہوگی؟